لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولا الكونين امام المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاۃ۔ ناظرین اکرام و محترم سامعین کرام، کل ہماری گفتگو اس منزل پر پہنچی تھی کہ نماز اور صبر کے ذریعے سے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے مدد طلب کرے۔ یہ رمضان مبارک کی آپ 25ویں تقریر کو سماعت فرما رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے یہ رمضان مبارک اب ہم لوگوں سے جدا ہو رہا ہے۔ جو خداوند عالم نے توفیقات دیں ان توفیقات سے ہم لوگوں نے بندگی پروردگار کو انجام دیا اور اپنے رات و دن کو خداوند عالم کی عبادتوں اور تسبیحات میں گزارنے کی کوشش کی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یہ توفیقات قائم رہے اور توفیقات یہ سلب نہ ہونے پائے، بلکہ توفیقات میں خداوند عالم اضافہ فرماتا رہے۔ آج کی ہماری جو گفتگو ہے وہ اسی نماز کے سلسلے سے۔ نماز تو جو یومیہ نمازیں ہیں، نماز آیات ہیں، خانہ کعبہ کے واجب طواف کی نماز ہے، نذر و عہد کی نماز ہے، نماز میت ہے، باپ کی قضا نماز جو بڑے بیٹے کے اوپر واجب ہے، جمعہ کی نماز انہی یومیہ نمازوں میں شمار ہوتا ہے۔ لیکن ان واجب نمازوں سے ہٹ کر کے کچھ مستحبی نمازیں بھی ہیں اور خداوند عالم کی نگاہ میں اور محمد وال محمد کی نگاہ میں ان مستحبی نمازوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور یہ نمازیں بہت ہی زیادہ انسان کی زندگی میں کارآمد بھی ہیں، کارساز بھی ہیں، اور اگر انسان ان مستحبی نمازوں کا پابند ہوتا ہے تو بہت سارے مسائل دنیاوی اور آخرت کی انشاءاللہ تعالی مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ جب ہم گفتگو مستحبی نمازوں کی کرتے ہیں تو اس میں ایک اہم نماز جسے صلاۃ اللیل کہتے ہیں، جسے نماز تہجد کہتے ہیں، یا نماز شب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مستحبی نمازوں میں نماز شب ایک ایسی نماز ہے کہ جس کی معصومین علیہ السلام نے بہت زیادہ تاکید کی ہے اور اس کے فوائد بھی بہت زیادہ بیان کیے ہیں۔ ایک روایت میں تو یہاں تک ہے کہ اگر کوئی انسان نماز شب کا پابند ہے تو پھر وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ وہ کبھی بھوکا سویا، یعنی خداوند عالم رزق کی فراوانی اتنا کر دیتا ہے، روزی میں اضافہ اتنا کر دیتا ہے، وہ نماز شب کی برکت سے ہوتا ہے۔ جو شیعوں کی علامتیں بیان کی گئی ہیں، نشانیاں بیان کی گئی ہیں، اس میں ایک نشانی ہے کہ وہ شیعہ وہ ہوتا ہے جو 51 رکعت نماز پڑھتا ہے، 51 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ تو یہ جو 51 رکعت نماز ہے اس میں جو شمار ہوتا ہے وہ نماز شب کا بھی نام آتا ہے۔
واجب نمازیں جو دن بھر کی 17 رکعت، تو اس کے علاوہ جب مستحبی نمازوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے میں 51 رکعت نماز پڑھتا ہے، تو اس میں جو شمار ہوتا ہے وہ نماز شب کا نام آتا ہے۔ نماز شب شیعوں کی نشانیوں میں سے، شیعوں کی علامتوں میں سے، محمد والے محمد کے چاہنے والوں کی علامتیں جو بیان کی گئی ہیں، اس میں نماز شب کو اہم درجہ اور اہم مقام حاصل ہے۔ دوسرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ اس نماز شب کی طرف معصومین علیہ السلام نے بہت زیادہ رغبت بھی دلائی ہے، بہت زیادہ اپنے چاہنے والوں کو زور بھی دیا ہے، حتیٰ کہ امام زمانہ علیہ السلام نے تاکید کی ہے نماز شب والوں کہ نماز شب پڑھو۔ بھولے ہوئے انسان، یعنی اگر انسان راستہ بھول جائے اور وہ یہ چاہے کہ اسے اس کی منزل مل جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ نماز شب کا پابند ہو جائے۔ مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے نماز شب کی اہمیت کا آپ غور کریے گا کہ خداوند عالم تک رسائی، یعنی خداوند عالم کی قربت، خداوند عالم تک پہنچنا ایک ایسا سفر ہے جو بغیر رات کی سواری پر بیٹھے ہوئے طے نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی خداوند عالم کی اگر قربت حاصل کرنا ہے، اس منزل تک پہنچنا ہے جو خداوند عالم تک رسائی کر دے، خداوند عالم سے قریب کر دے، تو اس کے لیے رات میں نماز شب کی اہمیت ہے کہ اسے چاہیے کہ نماز شب پڑھے۔ جتنا زیادہ انسان نماز شب کا پابند ہوگا، جتنا زیادہ نماز شب کا عادی ہوگا، پابندی کے ساتھ نماز شب پڑھنے والا ہوگا، خداوند عالم اس کی تمام مشکلات کو ایسے دور کر دے گا کہ اسے گمان بھی نہیں ہوگا کہ یہ مشکلات حل کیسے ہو گئی، اور اسی طریقے سے اسے وہاں سے رزق نصیب ہوگا کہ جہاں کے لیے وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ رزق آیا کہاں سے، یہ روزی آئی کہاں سے۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں، یہ نماز شب کی اہمیت سمجھیں، معصوم ارشاد فرماتے ہیں یہ تمہاری زندگی میں لیل و نہار کارآمد ہیں، اپنے کاموں میں مشغول ہیں۔ لیل و نہار مطلب یہ دن و رات، شب و روز۔ معصوم فرما رہے یہ لیل و نہار تمہاری زندگی میں اپنا کام انجام دے رہے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب سے ہماری ولادت ہوئی، جب سے ہم پیدا ہوئے، اس وقت سے ہزاروں لاکھوں لیل و نہار، شب و روز آئے اور ہماری زندگی میں چلے گئے، اور وہی لیل و نہار سے ہماری عمریں طے ہونے لگیں، شب و روز سے ہماری عمریں طے ہونے لگیں، اور دن بدن 1 سال 2 سال 10 سال ایسے ہوتے ہوتے کم ہوتا چلا گیا۔ یہ ہماری زندگی میں شب و روز جو آ رہے ہیں، یہ جو لیل و نہار آ رہے ہیں، مولا فرما رہے یہ اپنا کام کر رہے ہیں، تم بھی ان شب و روز میں اپنا کام انجام دو۔ اب اس کے بعد مولا نے اس جملے کو ایکسپلین کیا، ایک جملے کو ایک ہی جملے میں ایکسپلین کیا۔ مولا فرما رہے یہ جو شب و روز کام کر رہے ہیں، یہ کام کیا کر رہے ہیں؟ یہ شب و روز تم سے تمہاری عمر کو لے رہے ہیں، تم سے تمہاری عمروں کو لے رہے ہیں، تمہاری مدت حیات کم ہو رہی ہے۔ انہی شب و روز سے جو تمہاری مدت حیات لے رہے ہیں، کم کر رہے ہیں، انہی شب و روز تم بھی اپنا فائدہ اٹھاؤ، شب و روز سے فائدہ اٹھاؤ تم بھی اپنی زندگی میں۔ دن میں فائدہ بہت آسانی سے اٹھ جاتا ہے اور ہر طریقے سے فائدے اٹھائے جاتے ہیں۔ انسان اپنی روزمرہ کی زندگی کے جتنے فائدے ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ دن ہی میں اٹھاتا ہے، چاہے اس کا تعلق روزی روزگار سے ہو، جاب سے ہو، پڑھائی سے ہو، بزنس سے ہو، کاروبار سے ہو، سارے کے سارے مسائل دن میں طے ہوتے ہیں۔ لیکن اب رات سے فائدہ کیسے اٹھایا جائے جو مدت حیات لے رہی ہے، جو ہماری زندگی کو کم کر رہی ہے؟ اس رات سے فائدہ اٹھانے کا مفہوم اور مقصود یہ ہے مولا کا کہ وہ مدت، وہ زندگی کا لمحہ جو رات کے حصے میں گزر رہا ہے، اسے تم کچھ حصہ نماز شب میں گزارو۔
اللہ کی عبادت میں گزارو۔ اچھا، یہ نماز شب کی اہمیت اور اس بات کو مفہوم سمجھیے اور اس کے مقصود کو سمجھیے، جس کی طرح معصومین علیہ السلام کے دعائیہ فقرات موجود ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ دین میں دروازے سب کے کھلے ہو سکتے ہیں، لیکن جب رات کی تاریکی ہوتی ہے، ظلمت ہوتا ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، رات کا ایک حصہ گزر جاتا ہے، تو لا محالہ سب کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ مولا نے اسی تصور انسانی کو ذہن میں رکھ کر کے ایک دعائیہ فقرہ مولا نے فرمایا ہے، جہاں پر نماز شب بھی سمجھ میں آتی ہے، معرفت پروردگار بھی سمجھ میں آتی ہے، جس میں مولا شاہ فرماتے ہیں میرے معبود سب کے دروازے بند ہو گئے ہیں، بندہ خدا نے اپنے دروازوں پر پہرے دار بیٹھائے ہیں، لیکن اے میرے معبود نہ تیرے دروازے پر کوئی پہرے دار ہے اور نہ میرے معبود تیرا دروازہ کبھی دعا مانگنے والوں کے لیے بند ہوتا ہے۔ یعنی جب انسان چاہے خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کر سکتا ہے۔ خداوند عالم کیا ہے؟ دروازہ یا باب اجابت، باب دعا، باب توبہ، باب مغفرت نہ کبھی دن میں بند ہوتا ہے نہ کبھی رات میں بند ہوتا ہے۔ جب انسان ایک مرتبہ اس چیز کو آپ تصور کریے گا، تصور نہیں بلکہ تجربے میں لے کے آئیے گا، ایک مرتبہ جب پورا گھر سو رہا ہو، آپ مصلی پر بیٹھیں اور اس کے بعد خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کریں، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی نہیں ہے، صرف آپ اور آپ کا خدا ہے، بیچ میں کوئی حائل نہیں ہو رہا۔ اس وقت جب انسان لب کھولتا ہے خداوند عالم کی بارگاہ میں اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی دعاؤں کے لیے، تو ایک الگ ہی لطف آتا ہے، ایک الگ ہی مزہ آتا ہے، ایک الگ ہی ذائقہ نصیب ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ہے نماز شب۔ اس سے ہمیں اپنی زندگی میں شب و روز میں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اہمیت نماز شب کے لیے ایک مشہور و معروف جملہ عرض کر دوں کہ جہاں پر مولا امام حسین علیہ السلام جب رخصت آخر کے لیے آئے تھے تو ارشاد فرمایا تھا میری بہن مجھے صلاۃ اللیل میں فراموش نہ کرنا، مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنا، مجھے نماز شب میں یاد رکھنا۔ جبکہ آپ سوچئے آج 1400 سال بعد میں پڑھ رہا ہوں، آپ سماعت فرمائیں گے، جس وقت امام حسین علیہ السلام نے یہ جملہ کہا ہے وہ ایک دم حالات ایسے نہیں تھے کہ جو کہا جب مصلی بچ جائے گا آسانی سے، جہاں پر آسانی سے نماز ہو جائے گی۔ کرب و بے چینی، مصائب و آلام کا دور تھا، وہ مصیبتوں اور غموں کا دور تھا، لیکن اس وقت بھی امام حسین علیہ السلام نے جہاں بہت ساری وصیتیں کی ہیں، اس میں اپنی خواہش کا اظہار کیا، اور اس خواہش کا نام ہے نماز شب۔ اسی سے انسان اہمیت نماز شب سمجھ سکتا ہے کہ نماز شب اس نماز کا نام ہے جو خواہش امام حسین کہلاتی ہے، جو وصیت امام حسین کہلاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو نماز شب پڑھنے کی توفیقات دے۔ یہ رمضان مبارک ہم لوگوں کی زندگیوں میں آیا اور تقریباً 25 رمضان مبارک گزر گئی۔ میں نے شروع تقریر میں جملہ عرض کیا، توفیقات پروردگار کے لیے، فیض پروردگار کے لیے دعا کریں کہ فیض پروردگار، لطف پروردگار، توفیقات پروردگار ہمیشہ ہماری زندگی میں شامل حال ہے۔ رمضان مبارک کیا تھا؟ کون سا مہینہ ہے؟ یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندہ مہمان ہے، اللہ میزبان ہے۔ اللہ میزبان ہے، بندہ مہمان ہے۔ اس بات کو سوچنے والی بات ہے کہ وہ خداوند عالم جو میزبانی کا ذمہ داری اپنے اوپر لیے ہوئے ہے اور بندہ گنہگار کو مہمان بنایا، تو اس میں ایک عجیب و غریب بات سمجھ میں آتی ہے، اور یہ تھوڑا ایک عقلی مسئلہ بھی ہے کہ جب انسان مہمان بن کے کسی کے یہاں جاتا ہے تو میزبان کا ارادہ یہ ہوتا ہے
کہ ہم اسے ہر وہ چیز عطا فرما دیں تاکہ مہمان جب ہمارے ہاں سے جائے تو وہ خوش جائے، ناراضگی نہ جائے، مہمان نوازی میں کوئی کمی نہ ہونے پائے۔ سوچنے والی بات ہے، خداوند عالم میزبان ہے اور ہم لوگوں کو اس نے مہمان بنایا ہے۔ اس خداوند عالم نے ظاہر سی بات ہے اپنی میزبانی کے لیے اور ہم لوگوں کی مہمانی کے لیے نہ جانے کون کون سی نعمتوں کو رکھا، برکتوں کو رکھا، رحمتوں کو رکھا، اور وہ ساری چیز خداوند عالم نے بندوں کو عطا فرمائی۔ کبھی کبھی ایک چیز اور بھی ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کسی کے مہمان بن کر کے جاتا ہے تو میزبان اسے کچھ نہ کچھ تحفے تحائف بھی دیتا ہے، کچھ تحفے تحائف بھی دے دیے جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کائنات میں اللہ سے بڑا کوئی میزبان نہیں، اور اس کی میزبانی کا تقاضا یہ تھا کہ ہم اپنے بندوں کو کچھ نہ کچھ عطا فرمائیں، اور وہ بھی وہ چیز عطا فرمائیں جو میزبان کے شایان شان ہو، میزبان کی عظمت کے لائق ہو، تاکہ مہمان جب نکلے تو یہ نہ کہ کیا دیا، بلکہ یہ کہے کہ کتنی قیمتی چیز عطا فرمائی، کتنی عظیم چیز عطا فرمائی۔ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے ہاں ہم لوگ مہمان بنے، اللہ نے ہم لوگوں کی مہمان نوازی کی۔ ان 30 دنوں میں، رمضان المبارک میں، اس نے کیا کیا مہمان نوازی کی، کیا کیا چیز ہم لوگوں کو عطا فرمایا۔ کہا کہ ہم حسنات میں اضافہ کر دیں گے، ہم نیکیاں بڑھا دیں گے، ہم گناہ ختم کر دیں گے، ہم تمہیں شب قدر جیسا تحفہ عطا فرمائیں گے، ہم قرآن کریم جیسی عظیم تحفہ عطا فرمائیں گے، ہم تمہیں جنت میں داخل کرنے کی بشارت دیتے ہیں، ہم تمہارے اوپر جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو رمضان المبارک میں تھیں، یعنی یہ کہا جائے یہ مہمان نوازیاں ہو رہی تھیں اور خداوند عالم میزبانی کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ لیکن جب جاتے جاتے رمضان المبارک ختم ہونے لگا تو خداوند عالم نے تحفے کے طور پر جو چیز بندوں کو عطا فرمائی، اس سے بڑی کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا تھا، اس سے قیمتی کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا تھا۔ معلوم ہے اس نے کیا تحفہ دیا؟ اس نے مغفرت عطا فرمائی، اس نے بخشش عطا فرمائی۔ اور ظاہر سی بات ہے اگر تحفے کے طور پر کسی کو اللہ مغفرت عطا فرما دے، کسی کو خداوند عالم بخشش عطا فرما دے، تو ظاہر سی بات ہے اس کی دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامران۔ اس لیے کہ انسان جو کچھ بھی عمل انجام دیتا ہے وہ نجات ہی کے لیے تو دیتا ہے، جو بھی فعل انجام دیتا ہے وہ جنت کے لیے دیتا ہے، اور جنت بغیر بخشش، بغیر مغفرت کے نہیں ہے۔ جنت خداوند عالم نے انسان کو رمضان المبارک میں بندوں کو بخش کر کے عطا فرما دی۔ ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیتے ہیں، ہم تمہاری مغفرت کر دیتے ہیں، ہم تمہارے اوپر یہ تحفہ دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ خداوند عالم نے اپنی حق میزبانی عطا کی ہے۔ ہمیں بھی اللہ کی بارگاہ میں اس بات کو دعا کرنا چاہیے، میرے معبود تو نے جس طریقے سے حق میزبانی ادا کی ہے اور ہم لوگوں کو مغفرت عطا فرمائی ہے اور ہم لوگوں کی تسبیحات اور دعاؤں کو حسنات میں اضافہ فرمایا ہے، میرے معبود جیسے تو نے رمضان مبارک میں ہم لوگوں کے گناہوں کو ختم کر دیا ہے، محو کر دیا ہے، میرے معبود ہم لوگوں کو اب ایسی لذت عبادت عطا فرما کہ ہم تیری بندگی میں زندگی گزار سکیں۔ میرے معبود ہم تیری کبھی معصیت نہ کریں، ہم کبھی تیری نافرمانی نہ کریں، ہم لوگ کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، تمام مرحومین کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہم سب کو جو زیارات نصیب فرما، جو زیارات کر چکے ان سب کا جزات کو قبول فرما، امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطاہرین۔